صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حاضرین جمعہ، تمام تعریفیں، بڑائی، بزرگی اللہ تبارک و تعالی کے لیے ثابت ہے، جو تمام جہانوں کا خالق، مالک، رازق ہے، سب کو کھلانے والا، پلانے والا ہے، بڑی قدرت والا ہے، بڑا زبردست ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو چاہے گا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹوک نہیں سکتا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کے بعد تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود ہو، سلام ہو، خصوصی طور پر جناب محمد عربی تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر ہو۔ میرے عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ جمعہ کے اندر آپ کے سامنے نماز کا کچھ ذکر کیا تھا۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھنے میں سستی کرتے ہیں، بعض وقت پڑھتے ہیں، بعض وقت نہیں پڑھتے ہیں، یا کچھ لوگ جماعت سے نہیں پڑھتے ہیں، گھر کے اندر ہی پڑھ لیتے ہیں، ان سب کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وعیدیں حدیث کے اندر آیا ہے، وہ آپ کے سامنے میں ذکر کیا تھا۔ آج آپ کے سامنے نماز ہی کا ذکر کروں گا، جو نماز پڑھنے پر اللہ کیسے انعامات اور کیسے ان کی فضیلت، اور یہ پانچوں وقت کی نماز جو ہے، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، یہ سب کا یہی وقت کیوں مقرر کیا گیا، یہ آپ کے سامنے میں آج ذکر کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سچ اور حق بات کہہ کر سن کر پھر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، دوست اور بزرگوں، ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز کا ذکر کیا، اور نماز کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے، جو نماز کا اہتمام کرتا ہے، کل قیامت کے دن اس انسان کے لیے وہ نماز قیامت کے دن نور بنے گی اور پورے کے پورے ایماندار ہونے کی دلیل ہوگی اور عذاب سے بچنے کے ذریعہ ہوگی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نماز کو پابندی سے نہیں پڑھتا، جو نماز کا اہتمام نہیں کرتا، نہ قیامت کے دن اس کے پاس کوئی نور ہوگا، نہ ایماندار ہونے کی کوئی اس کے پاس پورے ایماندار کی کوئی دلیل ہوگی، اور ان کا جو قیامت کے دن حشر ہوگا وہ فرعون، حامان، ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، کتنی بڑی وعید ہے۔ فرعون کہاں رہے گا؟ جہنم کے اندر۔ ابی ابن خلف بھی جہنمی، اور شداد، قارون، حامان، یہ سب کیا جہنمی ہے۔ تو اللہ کے پاک نبی نے فرمایا، جو نماز کا اہتمام کرتا ہے، قیامت کے دن اس کے پاس نور بھی ہوگی اور پورے ایماندار ہونے کی دلیل بھی ہوگی، پورے ایماندار ہونے کی گواہی بھی ہوگی،
اور عذاب سے بچنے کا ذریعہ بھی ہوگی، اور جو نہیں پڑھتا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو میرے عزیزو، یہ کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے یہ نماز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں پہلے 50 وقت کی نماز تھی۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا تحفہ لے کر آئے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو اللہ نے کیا دیا؟ فرمایا، اللہ کے رسول خوشی خوشی فرمانے لگے کہ 50 وقت کی نماز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بھلا کرے، فرمایا کہ نہیں، یہ 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی آپ کی امتی، جاؤ اللہ سے کیا کہ کم کراؤ۔ میرے عزیز دوستو، کم کراتے گئے 45، 40، 35، اسی طرح کرتے کرتے 5 رہ گیا، اور 5 لے کر جب آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ابھی بھی وقت ہے، جائیے۔ 5 وقت کی بھی نماز نہیں پڑھ پائے گی، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ ہماری امتی 1 وقت کی 2 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب مجھے بار بار اللہ کے پاس جانے میں اور کم کرانے میں شرم آ رہی ہے، لیکن میرے دوست، اللہ نے فرمایا کہ میں نے کم کر دیا، 50 سے 5 کر دیا، لیکن پڑھے گا 5 ملے گا 50 وقت کی ثواب۔ اللہ کتنے بڑا مہربان، 5 وقت کی نماز پڑھو اور 50 وقت کی ثواب۔ میرے عزیزو، اب نماز کی فضیلت کتنی ہے، کیسی ہے، وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک صحابی ہے حضرت عمر ابن عباسہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر ابن عباسہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی یہ ایمان نہیں لایا ہے، اس کی ابھی ایمان یہ نہیں لایا ہے، یہ جہالت کے دور میں ہے۔ تو لوگ یہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، لوگوں کبھی یہاں اس کے سامنے جھک رہے ہیں، کبھی یہاں اس کے سامنے جھک رہے ہیں۔ عمر ابن عباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، یہ تم جو کام کر رہے ہو یہ گمراہی ہے، یہ کام صحیح نہیں ہے۔ حالانکہ ابھی ایمان نہیں آیا ہے، ابھی نبی کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے کوئی پتہ نہیں۔ حضرت عمر ابن عباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی کشمکش میں تھا کہ میں لوگوں کو یہ کہتا تھا، لوگوں یہ تم کس کے سامنے سجدہ کرتے ہو، کس سے منت مانگتے ہو، کس کے سامنے جھکتے ہو، کس کی عبادت کرتے ہو، یہ سارا کے سارے غلط ہے۔ اسی کشمکش میں تھا، مجھے کسی نے بتایا کہ مکے کے اندر ایک جوان نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور جو تو کہتا ہے وہی بات وہ بھی کہتا ہے۔ حضرت عمر ابن عباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں یہ بات سنی تو اپنے سامان سفر تیار کیا اور وہاں سے مکہ کا روانہ ہوا۔ میں مکے کے اندر آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہا ہوں کہ محمد کہاں ہے، اللہ کے رسول کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تلاش کرتے کرتے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات ہوئی۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھپے ہوئے تھے۔ کیا مطلب؟ یعنی چھپ کر دعوت دے رہے تھے۔ تو حضرت عمر ابن عباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہی اللہ کے رسول سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا، من انتا، آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نبی ہوں۔ تو وہ جہالت کے دور میں تھا، فرمایا نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، ارسلی اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو عمر ابن عباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، ہاں نبی اسے کہتے ہیں جس کو اللہ بھیجا ہے۔ فرمایا ہاں۔ اب یہ سوال کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا دے کر بھیجا ہے؟ کیوں بھیجا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو؟ اللہ اکبر، کیا سوال کیا! میرے عزیز دوست اور بزرگوں، مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ حضرت عمر ابن عباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ
آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کس کام کے لیے بھیجا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے لوگوں کو جوڑنے کے لیے بھیجا ہے، رشتے ناطے کو جوڑنے کے لیے بھیجا ہے۔ جس وقت اسلام یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، مکہ کے اندر ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں تھے، اس چیز میں رشتے ناطے کو پامال ہو چکا تھا، بھائی بھائی کا رشتہ نہیں تھا، بھائی بہن کا رشتہ نہیں تھا، ماں بیٹی کے اندر رشتہ نہیں تھا، ایسی مکہ کے اندر حالات تھے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے رشتے ناطے کو جوڑنے کے لیے بھیجا ہے، بتوں کو توڑنے کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کو میں یکتا مانوں، ایک اللہ کو مانوں، اسی کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں۔ اللہ نے مجھے اس کام کے لیے بھیجا ہے۔ تو عمر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کون ہے اس مشن میں، اس توحید پر آپ کے ساتھ کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وَحُرٌّ وَعَبْدٌ، میرے ساتھ ایک آزاد ہے اور ایک غلام ہے، ایک آزاد ہے اور ایک غلام ہے۔ آزاد کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور غلام کون ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی۔ اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ عمر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو گئے، یہ بالکل ابتدائی دین کے بعد ابتدائی فرمایا دو ہے، ایک حر ایک عبد، ایک آزاد ہے اور ایک غلام ہے۔ میرے عزیز دوستو، جب پورے کے پورے مکہ والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوست ہیں، پورے مکہ والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے، جانی دشمن بنے ہوئے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جان قربان کر رہے ہیں۔ کیا ابو بکر صدیق کی شان ہے۔ اور بلال بھی کون ہے؟ بلال بھی غلام تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر ان کو آزاد کیا۔ میرے عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ابو بکر صدیق کے تھوڑی شان بیان کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنت کا ذکر فرما رہے ہیں اور فرمایا کہ جنت کی 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کے اندر جیسے جو نماز کا پابندی کر رہا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ نمازی اس دروازے سے جائے اسی دروازے سے جائے گا، زکات ادا کرنے والا باب الزکات کے اندر جائے اس دروازے سے جائے گا، روزہ رکھنے والے ریان سے جائے گا، صدقہ و خیرات کرنے والا اس دروازے سے جائے گا، یعنی جو عمل کیا ہے اس دروازے پر نام لکھا ہوا ہے اس دروازے سے جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کوئی ایسا خوش نصیب بندہ بھی ہے، کوئی ایسا خوش نصیب بندہ بھی ہے جو جنت کے 8 دروازے اس کو بلائے۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، نوجوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا ہاں ابو بکر ہے وہ بندہ۔ فرمایا اللہ کے رسول وہ بندہ کون ہے جو جنت کی 8 دروازے بلائے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر وہ تو ہے کہ جنت کے ایک جگہ تو وہاں کھڑا ہوگا اور جنت کی 8 دروازہ بلائے گا کہ ابو بکر میرے دروازے سے آ جاؤ، وہ کہے گا میرے دروازے سے آ جاؤ۔ اے ابو بکر وہ خوش نصیب بندہ تو ہے کہ جنت کی 8 دروازہ تجھے بلائے گا۔ کتنی بڑی شخصیت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی کے بعد سب سے پہلے جنت کے اندر جانے والا، کیوں سب سے پہلے کلمہ بھی پڑھنے والا، جہاں بھی دیکھو وہاں اللہ، جہاں بھی دیکھو وہاں نبی اور ابو بکر صدیق ساتھ میں ہے۔ ہجرت میں دیکھو تو ابو بکر صدیق ساتھ میں ہے، غار میں دیکھو تو پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہے، مدینے کا سفر دیکھو تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہے، اپنی جان مال قربانی کر دینے والا دیکھو تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور آج میرے عزیز دوستو جہاں آرام فرما رہے ہیں وہاں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ
بہت بڑی شخصیت ہے صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے عزیز دوستو، تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کون ہے اس مشن میں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک آزاد اور ایک غلام، یعنی ایک ابوبکر صدیق ہے اور ایک بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو میرے عزیز دوستو، اسی وقت حضرت عمر بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آتے ہیں، کلمہ پڑھ لیا، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابھی تو اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ فرمایا کیوں؟ کہ مکہ کے حالات کو تو نہیں دیکھ رہے ہو کہ میں تو خود چھپ چھپ کے دعوت دے رہا ہوں، اس توحید کو، اس اللہ کی وحدانیت کو میں چھپ چھپ کے دعوت دے رہا ہوں۔ ایسا کرو کہ تو اپنے علاقے کے اندر چلے جاؤ، اپنے خاندان کے اندر چلے جاؤ، اور جب میں غالب آ جاؤں گا تو یہ پتہ چل جائے گا، تو سن لے گا، پھر تو میرے پاس آ جا۔ حضرت عمر بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے علاقے کے اندر آ گیا، اپنے خاندان کے اندر آ گیا، جو بھی لوگ مکہ سے ملتے تھے میں اسے پوچھتا تھا نبی کے بارے میں، اور اسی طرح جب مجھے یہ پتا چلا کہ اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اب وہاں کے حالات کو مجھے معلوم کیا تو پتا چلا کہ مدینے کے اندر بہت اچھا ماحول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بہت صحابہ ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کسی چیز کی تکلیف نہیں ہے، اور اسلام کے ایمان کے دعوت کھلے عام وہاں دے رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اسی وقت میں نے پھر تیاری کیا اور مدینہ چلا گیا۔ 13 سال کے بعد ایک ملاقات ہوئی اللہ کے رسول سے مکے کے اندر، پھر وہ اپنے علاقے کے اندر چلا جاتا ہے، پھر 13 سال کے بعد جب اللہ کے رسول نے ہجرت کر کے مدینہ پہنچا تو وہاں حضرت عمر بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو میرے عزیز دوست، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہی عمر بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ملتے ہیں، عمر بن عباس کہتے ہیں اتعرفنی، آپ مجھے پہچانتے ہو؟ آپ مجھے پہچان رہے ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، تو وہی ہے نے جو مکہ میں مجھ سے ملاقات کیا تھا۔ حضرت عمر بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعجب ہے کہ 13 سال کے بعد مکے کے اندر تھوڑی سی ملاقات، تھوڑی دیر کے لیے ملاقات ہوئی، پھر 13 سال کے بعد جب ملاقات ہوئی تو اللہ کے رسول نے فوراً مجھے پہچان لیا۔ اب اصل جو مجھے بات کرنے کی تھی وہ یہ تھی کہ حضرت عمر بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اب 13 سال کے بعد میں آپ کے پاس آیا ہوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، جو آپ پر قرآن، جو آپ پر توحید، جو اسلام نازل ہوا ہے، ذرا ہمیں بھی بتائیے۔ اور حدیث کے اندر آیا، فرمایا اللہ کے رسول مجھے نماز بتائیے، میں نماز کیسے پڑھوں، مجھے نماز سکھائیے۔ تو میرے عزیزوں کیا فرمایا عمر بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مجھے نماز سکھائیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ بتانے کے بعد فرمایا فجر کی نماز پڑھ، فجر کی نماز پڑھ، اور فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے پھر کوئی نماز نہ پڑھ۔ فجر کی نماز پڑھ لیا، اب جب تک کہ جب سورج نکلنے لگا اس وقت تک کوئی نماز نہ پڑھ۔ یاد رکھیے گا میرے دوستو، آج کل لوگ فجر کی نماز پڑھ لیا پھر سنت اور کیا کیا کے نیت باندھ دیتے ہیں، بالکل یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لوگ میں نے وہاں دیکھا، میں یہاں دیکھا، بس یہاں دیکھا، وہاں دیکھا، اسی کو دین ہے۔ وہاں سے یہاں آیا، سر سے ٹوپی نکل گئی، پاجامہ نیچے چلا گیا، یہاں ہاتھ باندھنے لگا، وہاں ہاتھ باندھنے لگا، ایسا کرنے لگا، یہ کیا ہے؟ حدیث کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں، عمر بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے عمر بن عباس فجر کی نماز پڑھ، اور فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد کوئی نماز نہ پڑھ، ہاں ذکر کر، درود پڑھ، قرآن کریم کی تلاوت کر، دعا کر، لیکن نماز نہ پڑھ جب تک کہ سورج نکل نہ جائے، اور نکل کر تھوڑے اوپر آ جائے پھر نماز پڑھ، پھر نماز پڑھ۔
پھر اشراق پڑھ، چاشت کی نماز پڑھ، نفل پڑھتے رہو، اور پھر فرمایا سورج جب سیدھا ہو جائے اور ہر ایک کی سایہ ایک کے دوسرے پر آ جائے، بالکل سیدھے پہ ہو جائے، اس وقت بھی نماز نہ پڑھ، اس وقت جہنم کو دہکایا جاتا ہے، اس وقت کی نماز نہ پڑھ۔ اور جب سورج ڈھل جائے تو ظہر پڑھ، پھر اس کے بعد ظہر پڑھ، اور ظہر کے بعد پھر عصر پڑھ، اور عصر کی نماز پڑھ لیے ہو پھر نماز نہ پڑھ۔ عصر کی نماز کے بعد بھی کوئی نماز نہیں ہے، نفل سنت کچھ نہیں ہے، ہاں ذکر کرو، قرآن پڑھو، اور پھر عصر کی نماز پڑھ لیے ہو تو نماز نہ پڑھ۔ اور جب سورج ڈوبنے لگے اور جب سورج ڈوب جائے تو اس کے بعد پھر نماز مغرب پڑھ، اور پھر اسی طرح عشاء پڑھ۔ سورج نکلنے اور ڈوبنے کے ٹائم نماز پڑھنا اس لیے مکروہ ہے، اس لیے منع ہے کہ ایک سینگوں والے جانور شیطان بن جاتا ہے، اور جب سورج نکلتا ہے تو وہیں پہ وہ شیطان اسی جگہ سے سینگ والے ایک جانور بن جاتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ سورج اسی سے نکل رہا ہے، اس وقت سورج کو پوجا کرنے والا کافر لوگ اس کو پوجا کرتے، اس لیے اس وقت منع کیا گیا، ڈوبنے کے نکلنے کے وقت بھی اور ڈوبنے کے وقت بھی۔ تو میرے عزیزوں، اس کے بعد اللہ کے رسول یہ 5 وقت کی نماز کا ذکر کیا کہ ایسے نماز پڑھ، پھر فرمایا کہ اللہ کے رسول مجھے وضو بتائیے۔ اے میرے عزیزو ذرا غور کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وضو کرنے کے لیے تو پانی لائے اور اپنے ہاتھ کو دھویا، منہ کے اندر کلی کیا، ناک کے اندر پانی ڈالا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر ابن عباسہ، جب تو کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، تیرے منہ کے سارے گناہ پہلے قطرے میں جھڑ جاتا ہے، ناک کے گناہ پہلے ہی قطرے میں جھڑ جاتا ہے۔ اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو وضو کرتے ہوئے جب چہرہ دھوتا ہے تو تمہارا منہ کا سارا گناہ جھڑ جاتا ہے، ہاتھوں کو دھوتا ہے، ہاتھ کا گناہ جھڑ جاتا ہے، سر کا مسح کرتا ہے، سر کا گناہ جھڑ جاتا ہے، پاؤں دھوتا ہے، پاؤں کا گناہ جھڑ جاتا ہے۔ جب وضو سے تو وضو کر لیتا ہے، مکمل تو سنت کے طریقے پر وضو کر لیتا ہے، تیرے سارے کے سارے گناہ پاک ہو جاتے، سارے کے سارے گناہ جھڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد جب تو نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نماز کے اندر اللہ کی تعریف، اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا کرتا ہے، اور نماز کے اندر اگر کسی کے خیال نہیں آیا سوائے اللہ کی نماز کی طرف دھیان دیا تو نماز پڑھنے کے بعد تو ایسا پاک و صاف ہو جائے گا کہ جس دن تیری ماں نے جنی تھی اس طرح تو ہو جائے گا۔ یہ نماز کی اتنی بڑی فضیلت ہے، یہ نماز وضو، آپ نے وضو کیا، وضو کرتے ہی آپ کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ وضو کی فضیلت ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر آیا ہے کہ وہ انسان جب وضو کر کے اپنے گھر سے نماز کے لیے آتا ہے تو ان کو اتنا ثواب ملتا ہے کیسا جیسے حج کرنے کے لیے احرام باندھ کر نکلا ہو، اور ہر قدم اٹھانے پر نیکی، ہر قدم کے رکھنے پر نیکی۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے نماز کو وضو کرنے کے لیے۔ میرے عزیزو، آج ہم اس چیز سے ہم آج اس چیز سے دور ہو چکے ہیں۔ کیسے نماز کی کیسی فضیلت ہے، ایک ایک نماز کو پڑھنے پر ایسی فضیلت ہے، کل قیامت کے دن جو ہمارے چہرے چمکیں گے، ہمارے ہاتھ چمکیں گے، ہمارے پاؤں چمکیں گے، پتہ چل جائے گا کہ یہ نماز ہی ہے۔ میرے عزیزو، کیوں نہیں اتنی فضیلت ہے؟ ذرا غور کرو، ابھی یہ موسم ہے، ابھی یہ ٹھنڈ کا موسم ہے، کیسے اللہ کے یہاں برابر ہو سکتا ہے؟ کبھی ہرگز نمازی اور بے نمازی ایک ساتھ اللہ کے یہاں رہ نہیں سکتا۔ آج ایسے ٹھنڈی کے اندر ایک انسان اٹھتا ہے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں اٹھتا ہے، اللہ کے ڈر سے اٹھتا ہے، حی علی الصلاۃ کی آواز سنتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، کہ اب نیند سے بہتر نماز ہے، وہ اپنے بستر کو، یہ ٹھنڈی کو پورے قربان کرتا ہے،
ایک آدمی اٹھ کر اللہ کے سامنے آتا ہے، ایک آدمی وہاں سویا رہتا ہے، کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ یہ کبھی نہیں برابر ہو سکتا ہے۔ میرے عزیزوں، اے میرے نوجوانوں، آج ہم نماز سے غافل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اللہ کے رسول کی آنکھوں کے ٹھنڈک پہنچانے چاہتے ہو تو نماز قائم کرو۔ اگر نماز کو چھوڑ دو گے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تم تکلیف دے رہے ہو۔ اتنی بڑی فضیلت والی چیز کو ہم چھوڑ چکے ہیں۔ میرے عزیزوں، میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ میں 5 وقت کی نماز کے بارے میں بتاؤں گا، اس میں کافی وقت لگ جائے گا، انشاءاللہ پھر کبھی اس کو بتاؤں گا۔ اب اس مہینے میں نماز فرض ہوا جسے رجب کا مہینہ کہتے ہیں، 19 تاریخ یاد رکھنا۔ 2-4 باتیں عرض کر دوں۔ اس مہینے کے اندر ایک خرافات ہوتا ہے، ایک بدعت ہوتا ہے، لوگ ایک گناہ کرتے ہیں جسے کنڈا کہتے ہیں۔ اس اسلام کے اندر میرے عزیزوں، ہمارے توحید کے اندر، ہمارے اسلام کے اندر یہ کوئی لفظ نہیں ہے، اور اسلام کے اندر اس کا کوئی کہیں دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں، اس کا کہیں دور تک تعلق نہیں ہے۔ اور کس کے نام سے لوگ کہتے ہیں امام صادق جعفر رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر کنڈا کر رہے ہیں، حالانکہ اس مہینے کے اندر نہ اس کی وفات ہے اور نہ اس کی پیدائش ہے۔ 22 رجب المرجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم وفات ہے۔ کون معاویہ میرے عزیز دوستو؟ جو قرآن لکھنے والے کاتب تھے۔ کون معاویہ؟ جو 64 لاکھ اور 65,000 مربع میل تک اسلام کو، قرآن کو، اسلام کے قانون کو نافذ کرنے والا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اس کا انتقال ہوا تو شیعوں نے اپنی دعوت کو بنا لی اور یہ چھپ کر کیا۔ اور آپ سے 15-20 سال پہلے جائیے تو ہم لوگ بھی کرتے تھے، وہ چھپ کر کرتے تھے۔ میرے عزیزوں دوستو، ایصال ثواب کا منکر نہیں ہوں۔ اپنے باپ کے نام سے، اپنی ماں کے نام سے، اپنے مرحومین کے نام سے آپ قرآن پڑھ کے بخشیے، آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے، نفل نماز پڑھ کے بخشیے، آپ غریبوں کو کھانا کھلائیے، یہ سب ثواب کی چیز ہے۔ لیکن یہ جو کنڈا ہے یہ کہیں سے اسلام کے اندر اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، یاد رکھیے گا، یہ لفظ ہی آپ دیکھ لیجیے، جیسے نماز اردو کا لفظ ہے لیکن اس کا عربی بھی ہے صلاۃ۔ روزہ اردو میں بولتے ہیں لیکن اس کا عربی بھی لفظ ہے صوم۔ صدق خیرات اردو کا لفظ ہے لیکن عربی بھی ہے صدقہ۔ اب بتائیے، کنڈے کا آپ لوگ بہت سعودی میں رہ کے آ چکے ہو، کنڈے کا کوئی مجھے عربی بتا سکتا ہے؟ یہ ہے ہی نہیں، یہ پنجابی کا لفظ ہے اور یہ ایک بددعا لفظ ہے۔ جب کسی کو گالی دینا ہے، اس کو بددعا دینا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں تیرے کاروبار میں کنڈا لگ جائے تو برباد ہو جائے۔ آج مسلمان اسی کو لے کر بیٹھا ہے۔ میرے عزیزوں، نوجوانوں، آپ کا کھیر کھانا، آپ کا کھیر اور پوڑی بالکل حلال کمائی ہے، لیکن آپ اس نام سے کریں گے تو وہ ناجائز اور حرام ہو جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، نوجوانوں، یہ بالکل اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ یہ چیز کرو گے تم ثواب سمجھو گے لیکن اللہ کے یہاں اس کا جواب دینے پڑے گا، تمہیں پکڑ ہو جائے گی۔ اسی لیے تو ہے کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر میں ہوں گے، لوگوں کو پانی پلا رہے ہوں گے، لوگوں کو پانی پلا رہے ہوں گے کل قیامت کے دن، لیکن فرشتوں کو دیکھے گا کہ ایک گروہ کو کہ فرشتے آگ کی گرد سے ان کو مار رہے ہیں۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے اس کو آنے دو، یہ تو میرا امتی معلوم ہوتی ہے، یہ تو میرا امتی معلوم ہوتی ہے۔ صحابہ فرشتے کہیں گے کہ اللہ کے رسول ہے تو یہ آپ کی امتی، لیکن آپ اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد انہوں نے بڑے بڑے بدعتیں پھیلائی، دین کے اندر نئے کام کیے۔ قرآن کہتا ہے وقال الرسول
میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں نوجوانوں، پھر اللہ تبارک و فرشتے کہیں گے ہے تو یہ آپ کی امتی، لیکن آپ کے پردہ فرمانے کے بعد انہوں نے دین کے اندر نئے نئے طریقے اور نئے نئے کام کو ایجاد کیا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، نوجوانوں، یہ رجب کا مہینہ بابرکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر نماز فرض ہوا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ نماز میں ہم زور دیں، ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، نماز کو پابندی کرو، نمازوں کو قائم کرو، اپنے گھر کے اندر نماز کا ماحول بناؤ۔ میرے عزیزوں، آج اگر اس ٹھنڈی کے اندر آپ اٹھ کر آئیں گے، اللہ کیوں نہیں خوش ہوگا؟ ایک وقت کی نماز پڑھنے پر کتنا بڑا ثواب ملتا تھا، میں آپ کو وہ باتیں بتاتا، لیکن آج وقت نہیں ہے، انشاءاللہ پچھلے بعد میں بتائیں گے۔ لیکن میرا کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے میرے عزیزوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں گے، ہمارے بال بچے بھی نماز پڑھیں گا، ہم نماز پڑھیں گے، محلے کے اندر ایک ماحول پیدا ہوگا، ہم نماز پڑھیں گے، نماز کے اندر خیر و برکت ہے، نماز کے اندر کیا میرے دوستوں رزق کے اندر برکت ہے، نماز روزی میں برکت ہے، نماز پرصراط میں راستہ آسان کرتا ہے، نماز قبر کے اندر روشنی ہے، نماز ترازو کے اندر کیا کہیں، نماز ترازو کے اندر وزن ہے، ہر چیز ہر جگہ پر ہمیں اور آپ کو نماز کے اندر کام آئے گی۔ آج ہم پورے گھر والے کما رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں سکون نہیں ہے۔ کیوں نہیں سکون نہیں ہے؟ کہ ہمارے زندگی کے اندر نماز نہیں ہے۔ ہم کما رہے ہیں، اس کمائی کے اندر برکت نہیں ہے، جو کہ ہمارے اندر نماز نہیں ہے۔ پورے کے پورے گھر والا کما رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم قرضے ہیں، ہمیں سکون نہیں مل رہا ہے۔ کیوں نہیں مل رہا ہے؟ کہ ہمارے زندگی کے اندر نماز نہیں ہے، ہمارے زندگی کے اندر دین نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔